ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے اگر کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، یا کسی آزمائش کا شکار ہیں، پریشانی کی نوعیت اگرچہ مختلف ہوتی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، آمدنی برکت نہیں، کسی بھی حوالے سے اللہ نہ کرے آزمائش میں ہیں، تو بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے، ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے بالکل آپ کال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کے بدریہ میسیجز، جی ہاں، آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کال نہیں لگ رہی، کال آپ کی نہیں مل پا رہی، کیونکہ ایک تعداد ہے ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی جو ایک ہی وقت میں ظاہر سی بات ہے کالز کرتے رہتے ہیں، کسی کی مل جاتی ہے، کسی کی نہیں ملتی، تو اگر آپ کی کال نہیں لگ رہی تو آپ میسج کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے مسئلے کا حل، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن آئیے مدنی چینل کے ناظرین درود پاک کی ہم اولا ایک فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی کثرت بھی ہم کرتے رہیں، ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، اور مہینہ بھی اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ عز و جل، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ یہی وہی مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ تو درود پاک تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے، اور اس مہینے میں اور ہم زیادہ اہتمام کے ساتھ اور نہایت ہی ادب کے ساتھ درود خوانی کے ہم سلسلہ کریں، گھروں میں بھی ہم کریں، درود پاک کی کثرت کریں، گھر والوں کو جمع کر کے درود خوانی کی محفل کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ خوب ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ چلیں، کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے کالز ابھی نہیں ہمیں مل پا رہی ہیں، کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز بھی ہیں، میسیجز تو سلسلہ شروع ہوتے ہیں ماشاءاللہ کافی سارے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے عبدالرؤف بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے استخارہ کروانا ہے۔ وہ استخارہ اس بات کا کروانا ہے کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، ٹینشن میں رہتا ہوں، غصہ بہت آتا ہے۔ تو عبدالرؤف نام ہے ان کا، اور والدہ کا نام ہے مقصودہ بی بی، تو آپ استخارہ فرما لیجیے۔ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ پلیز جو رشتوں کے بارے میں وظیفہ بتایا تھا کرنے کا، سورہ والتین، اس طرح سورۃ التین والا جو وظیفہ ہے یہ دوبارہ بتا دیجئے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جی، لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے، 60 ٹائمز، 60 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا۔
40 دن کے اندر انشاءاللہ یعنی رشتہ طے ہو جائے گا یا نیک انشاءاللہ، رشتہ اللہ آ نے جائے گا چاہا تو بالفعل اگر بات طے ہو جاتی ہے تو یہ وظیفہ پڑھنا موقوف وظیفہ ہاں اس کو پورا کر لیں، 40 پورا دن کریں جو یعنی 40 یاد دن ہے تک وہ پورا کریں۔ مکمل کریں۔ تو یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، تو اس میں یہ وظیفہ موجود ہے۔ ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما لیجیے، اس میں یہ روحانی علاج موجود ہے، مزید اور بھی رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کے روحانی علاج ماشاء اللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رشتوں میں ہونے والی رکاوٹیں بھی دور ہوں گی۔ جی ہمارے عبدالرؤف بھائی کا استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ جی عبدالرؤف بھائی کا استخارہ کیا، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، تو ان کو چاہیے کہ یہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس سے نظر بد کا جو اثر ہے جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ غصہ بہت آتا ہے اور ٹینشن میں بہت زیادہ رہتا ہوں، ایک تعداد ہے مدنی چینل کی، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہو یا ٹینشن ایک دم بڑھ جاتی ہو، خلاف مزاج کوئی کام ہوا، کوئی بات دیکھی، اچانک ٹینشن بڑھ گئی، فوراً آپے سے باہر ہو گئے، تو اگر اس طرح کی کسی کی کیفیت ہو جاتی ہو تو اب کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ یہ تھوڑا معاملہ بہتری کی طرف آئے؟ جی اس حوالے سے کہ یا ودود جی یا ودود ایک بار پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے یہ ہے کہ غصہ ختم ہو جائے یا گا۔ ودود یا ودود ایک بار پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں اور اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں، صحیح انشاءاللہ تعالی غصہ ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو جائے گا۔ باقی اگر غصہ آئے تو اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، تب بھی غصہ نہ جائے تو وضو بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل غصہ چلا جائے گا۔ انشاءاللہ روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے اور عملی علاج بھی ہم نے کرنا ہے۔ وہ کیا کہ اپنے اندر قصدن ہمیں اپنی یہ عادت پیدا کرنا ہوگی کہ ہم اپنے اندر سے غصے کی عادت نکالیں، اگرچہ آ جاتا ہے غصہ لیکن ہم نے کوشش تو کر دی ہے نا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز عفو و درگزر کا ذہن بنے گا، صبر کا ذہن بنے گا، اور یہ عادت ایسی ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، ہماری بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز غصے پر قابو پائیں گے۔ کافی سارے میسیجز ہیں، کچھ اور میسیج شامل کرتے ہیں، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں یہ معلوم کر رہے ہیں کہ بہت کھانے سے بھی پیٹ نہ بھرے اور اگر بھر جاتا ہو تو کچھ دیر میں پھر بھوک لگ جاتی ہے، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ پیٹ کے امراض سے بھی حفاظت رہے، بھوک یعنی کہ ان کو بہت زیادہ لگتی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ وہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ روزانہ 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، تو یہ ہر مرض سے نجات کے لیے وظیفہ ہے۔ صحیح۔ باقی دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں نا تو ہر لقمے پر یا واجدو آپ پڑھا کریں، یا واجدو یہ پڑھ کر وہ لقمہ آپ نے کھا لیا، صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مسواک کی عادت آپ بنائیں، جن کے بھوک کے مسائل رہتے ہیں یا پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، مسواک کی عادت اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بہت سارے تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کی کوئی پریشانی دور نہیں ہو رہی، آپ کے کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کو کسی جائز مقصد میں کامیابی نہیں مل پا رہی، اگر آپ کو آپ کے کوئی کام آپ کا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، کاٹ کا عمل کروائیے، الحمدللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل۔ آپ کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں، صلاۃ الحاجات ادا کرنے کا ذہن بنائیں اور ادا کرنی بھی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے، ہمارے مسائل بھی بہتری کی طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال سار پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ کچھ کالز بھی آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے۔ گھر میں ناچاکیاں ہیں، برائے مہربانی اس کا کوئی روحانی علاج فرما دیجیے، جزاک انشاءاللہ اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ مزید کال چلا دیجیے۔
میرا نام نزاکت وسیم ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے مدثر وسیم، والدہ کا نام علیمہ بھی، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو برائے مہربانی آپ استخارہ کر کے بتائیں یا کوئی روحانی علاج وظیفہ وغیرہ بتائیں اس کے لیے۔ جی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ محمد اسماعیل ہے ان کا نام، اور ان کی والدہ کا نام جانو بی بی۔ بیمار رہتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر بیمار ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد نواز ہے اور میری والدہ کا نام عالم خاتون ہے۔ میں عرصہ 20 سال سے بیمار ہوں، میں نے استخارہ کروانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ 26 سال اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اپنا 20 سال سے بیمار ہے، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہمت نہیں ہارنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں اور سہ دراز سے بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، یہ بھی امتحان کی صورت ہوتی ہے، لیکن یہ بیماریاں در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں۔ ہمت رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ ایک تعداد ہے کہ جو اگر سال 2 سال 6 سال 8 سال اگر اتنا عرصہ بیماری میں لگ جائے تو بعض اوقات بیچارے وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے بیمار ہوں، تو پھر بعض اوقات بندہ شکایت میں پڑ جاتا ہے اور سارا کا سارا ثواب وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ہم صبر کرنے کا بھی ذہن بنائیں، باقی نماز پڑھیں، آپ ہمت رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے۔ آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے، اللہ کی رحمت سے جلد آپ کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ استخارے آپ فرما لیجیے۔ گھر میں ناچاکی اگر کسی کے ہوتی ہو، لڑائی جھگڑے رہتے ہو، آپس میں ذہن نہیں مل پاتا ہو اور اس طرح کی لڑائی جھگڑوں کی کیفیت ہو، تو اب کیا کرنا چاہیے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز، جمعہ کے دن 1001 مرتبہ یا ودودو، یہ لاہوری نمک پر دم کر لیں، اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھیں، اور 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر کے وہ نمک گھر میں کھانے وغیرہ میں آٹا گوننے میں استعمال کریں۔ تو یہ جمعہ سے جمعہ تک استعمال کریں اور ہر جمعہ یہ عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں ناچاکیاں، آپس کے لڑائی جھگڑے اور دل میں اگر کدورت ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ ہر جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے۔ بالفعل اگر ایسی کیفیت ہے کہ کھانے نمک کی ترکیب نہ بن سکے نا کھانے میں ڈالنی، تو اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے مفسر شہیر حکیم الامت احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں جی تو گھر میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، سیدھا قدم داخل کرے، اور گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہوگی کہ گھر میں اگر ناچاکیاں ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ گھر کے سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اور اس کی ایک خاصیت اس وظیفے کی، اس روحانی علاج کی ایک یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ رزق میں بہت برکت رہتی ہے۔ آپ یہ کریں، بلکہ ہم سب کو کرنا چاہیے، سنت کی نیت سے ہم عمل کریں کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہونا، سیدھا قدم گھر میں داخل کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے، اور سنت کی نیت سے اس عمل کو اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل خود اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ باقی ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، پیش نظر رکھنا چاہیے، وجوہات کیا ہیں، کیوں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ان وجوہات کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر نصیب گھر میں ہم درس فیضان سنت کا سلسلہ جاری کریں، مدنی درس کا ہم اہتمام کریں، سب گھر والوں کو جمع کر کے مدنی درس کی ترکیب بنائیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ باقی گھر میں آتے جاتے جب سلام کرنے کی عادت ہوگی، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے آتے جاتے، تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی۔ اچھا، پڑھائی میں اگر کسی کا دل نہ لگتا ہو، یا بعض اوقات ہوتے ہیں نا چھوٹے بچے اس طرح کے، بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بھاگتے ہیں اور پڑھنے کی طرف ذہن نہیں بنتا ان کا، یا بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے، اچھے خاصے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جاتے ہیں پابندی سے، اچانک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پڑھائی سے کٹ جاتے ہیں وہ، تو پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے فرعون کا خواب، اس کے بالکل آخری صفحے پر آپ نے اس کا پڑھائی میں دل لگنے کا وظیفہ لکھا ہے کہ یا اللہ یا رحمان، یہ 101 بار 5 وقت، یعنی ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے، یا اللہ یا رحمان کتنی مرتبہ؟ 101 بار، 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باقی تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے آپ، پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ،
یہ سلسلہ ہوتا ہے تعویذات اطاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ تعویذات اطاریہ دیا جاتا ہے، تو آپ بستوں سے حاصل کیجئے، اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی، پڑھائی میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا۔ ہمارے اسماعیل بھائی کی قول تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ بیماری کے معاملات ان کے ساتھ ہیں، اسی طرح نواز بھائی کی بھی قول تھی، انہوں نے بھی استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ 20 سال ہو چکے ہیں اور بیماری میں ہیں، تو دونوں کا آپ نے استخارہ فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دونوں کا استخارہ کیا ہے، اسماعیل بھائی کا بھی اور نواز بھائی کا بھی، تو دونوں کے ساتھ بیماری کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش اثرات وغیرہ کا معاملات نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 37 پر ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ صحیح، تو دونوں یہی وظیفہ پڑھ سکتے جی، ہیں؟ یہ دونوں اسلامی اسماعیل بھائی بھی اور نواز بھائی بھی دونوں یہ وظیفے پہ عمل کریں۔ صحیح، باقی میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی ان بیماریوں کی کارڈ کا عمل کروا لیجیے، الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل ہو جائے گا تو آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی آپ تعویذات اطاریہ کے بستے اگر آپ کے شہر میں نہ ہو یا آپ کے علاقے میں نہ ہو تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، آپ چاہیں تو آن لائن بھی کارڈ کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی اور اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ میسیجز آپ کے ہم شامل کرتے ہیں کہ ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں اور لگاتار جائز کام پورے ہو جائیں گے، اور یہی وظیفہ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں اس پر کہ 100 مرتبہ یا مؤخرو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں اور 2-3 سال سے مجھے بہت زیادہ آزمائش بھی آ رہی ہے، تو کوئی نوکری کے لیے جاتا ہوں تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا جاب کا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ بعد نماز فجر 300 مرتبہ یا وہابو 300 مرتبہ آپ یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق کے حلال میں خوب برکت رہے گی اور آپ کے روزگار کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کے لیے روحانی علاج ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہم حصول روزگار کے لیے روحانی علاج پر عمل کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ سب سے بڑا وظیفہ فرائض کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے، 5 وقتہ نماز با جماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا، یہ ایک مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے، تو یہ وظیفہ بھی ہم کریں، فرائض کی پابندی بھی کریں اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ رشتوں میں رکاوٹیں بہت زیادہ آ رہی ہیں اور کہیں پر بھی بات بن نہیں پاتی رشتوں کے حوالے سے، تو جن کے رشتے نہیں ہو پاتے تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں، اور اس میں نیت یہ ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسم بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے بازی اور تصاویر سے بچیں گے اور تمام گناہوں سے بچیں گے، نیت یہ ہونی چاہیے، اور یہ وہی عمل کرے کہ جسے شادی کرنی ہے، جی یعنی جن کی شادی میں رکاوٹیں ہیں یا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے تو وہ خود ہی یہ عمل کریں، اور اس عمل کی مدت 90 دن ہے، یعنی 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا، اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائے، کہیں بات طے ہو بھی جائے، تب بھی اس عمل کو نہ چھوڑیں، بلکہ جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اور اسلامی بہنیں اگر اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں اور اس وظیفے کو بلانیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہوں گی۔ باقی ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین، وہ اسلامی بھائی کے جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نا، اب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں الحمدللہ،
مسائل حل ہوں گے، رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے۔ مزید کالس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ نام محمد زاہد ہے، والدہ کا نام زبیدہ بی بی۔ میرا کام نہیں بن رہا، کوئی کام نہیں میرا بن رہا نا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ زاہد بھائی استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، کال مزید چلا دیجیے گا۔ میں روزانہ سارا کوئی برے برے خواب دیکھتا ہوں، کبھی ڈرانے ہوتے ہیں۔ ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ شادیہ پروین، والدہ کا نام ارشاد بی بی۔ رشتے آتے ہیں لیکن شادی نہیں ہو پاتی۔ شادی میں رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں اقبال شہر رکارہ سے بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام نذیرہ بنتی ہے۔ بھائی میں بہت خارش رہتی ہے، کاروبار میں بہت رکاوٹ آ رہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ والد صاحب کا کاروبار نہیں چل رہا، والد کا نام توفیق احمد اور ان کی والدہ کا نام زبیدہ بیگم۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام فیصل شہزاد ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام شاہجہاں بیگم ہے۔ پچھلے 8 سال سے میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، مہربانی فرما کر استخارہ کر کے مجھے بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے۔ جہانگیر عرض کر رہا ہوں اٹک سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے منہ میں چھالے رہتے ہیں، لوگ ہیں دوائیاں بہت علاج بہت کروایا ہے۔ مزید کالس ہوں بھی چلا دیجیے۔ نہیں پہلے ان کے جوابات ہم لے لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ رکھا کریں، جو وظیفہ بتایا جائے اگرچہ ہو کسی کا بھی، لیکن اگر وہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے، جیسے اگر کسی کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے اگر کوئی ڈر جاتا ہے، جسم پر دباؤ محسوس ہوتا ہے یا وسوسے آتے ہیں، تو اب ہمارے ساتھ بھی اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو ہم بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کیا ہے وہ آپ کو بھی بتائیں گے، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے۔ تو چلیں پہلے یہی روحانی علاج، اگر کسی کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہوں، برے خواب نظر آتے ہوں، رات کو سوتے وقت کوئی ڈر جاتا ہو، اچانک چونک کر اڑ جاتا ہو، تو اب کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ یہ کیفیت بہتر ہو جائے، ڈراؤنے خوابوں سے نجات حاصل ہو؟ اللہ عز و جل انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ اگر سوتے میں کوئی چیز تنگ کرتی ہو، جس طرح ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہو، جسم پر وزن پڑتا ہو، یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیز جن جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجئے۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل شریف یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر، چہرے، سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھریے، پھر دوبارہ، پھر 12 یعنی تیسری بار اسی طرح کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ۔ تو مستقل مزاجی کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ کوئی عزیز ہیں قریبی، تو ان کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کے۔ اللہ عز و جل انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ جن یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کوارا اپنے بازو پر باندھے یا گلے میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی کو خارش رہتی ہو، جسم پر خارش ہو، تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اس کے لیے گھریلو علاج میں ایک قرآنی دعا لکھی ہوئی ہے، اگر وہ اس دعا کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خارش کا جو مرض ہے وہ جاتا رہے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ صحیح، دوبارہ اگر یہ وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ صحیح، تو یہ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہیں۔ جی ہاں، یہ سورۃ المؤمنون، سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو یہ آیات پڑھ کر خارش کا مریض خود اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل خارش ختم ہو جائے گی۔ باقی ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ اگر
گندگی ہے یا صفائی نہیں ہے تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی جسم پر خارش ہو جاتی ہے اور جراثیم لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا، دھوپ میں بیٹھیں، اپنے کپڑوں کو دھوپ میں ڈالیں تو کافی حد تک جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے ہمارے فیصل شہزاد بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 8 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کا سلسلہ نہیں۔ جن کے استخارے کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ اولاد کے معاملات کے حوالے سے تو کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی کہ صفحہ نمبر 22 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یہ پڑھ لیا کرے جمعہ کے دن 10 بار، تو انشاءاللہ عز و جل نیک اولاد کے باپ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح، یا متکبرو پڑھنا ہے جی۔ باقی اس کے علاوہ درود دعائے ابراہیم، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائے ابراہیم بھی آپ پڑھا کریں، آپ اور آپ کے گھر والے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ انشاءاللہ سوجر اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ میسیجز بھی آپ کے ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میں شوگر کی مرض مجھے رہتا ہے، شوگر بہت ہائی رہتی ہے اور شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، غصہ بہت آتا ہے، ٹینشن بہت ہوتی ہے اور بی پی بھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو آپ کو دیکھیں، شوگر اگر آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ مدنی پنصورہ میں بھی یہ شوگر کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں شوگر کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ قرآنی آیات یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے شوگر کے مریض کو پلائیں۔ جن کی شوگر ہائی رہتی ہو تو کنٹرول ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور اگر کسی کا بی پی ہائی رہتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر یہ بلڈ پریشر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ اور جو ہائی بلڈ پریشر جن کے ساتھ رہتا ہو، بلڈ پریشر جن کا ہائی ہو جاتا ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ وضو بنایا کریں، با وضو رہیں، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر آپ کا نارمل رہے گا اور آپ کا ہائی نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو وضو بنا لیں، وضو بنانے کے بعد پھر جب آپ چیک کریں گے نا اپنا بی پی نارمل رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مجھے اکثر ہر بات بھول جاتی ہے، بھول جاتا ہوں ہر بات نا، تو آپ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفات نام ہے یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریئو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفات نام ہے یا باریئو 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اولاد کی نعمت نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بیٹا عطا کرے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے میرے سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، بہت شاندار رسالہ ہے، اس میں کم و بیش 78 روحانی علاج ماشاءاللہ موجود ہیں۔ تو جن کے سر کے بال جھڑتے ہوں، داڑھی کے بال جھڑتے ہوں یا گنج پن جو یہ مرض ہوتا ہے اگر کسی کو ہو تو اسے چاہیے کہ سورۃ اللیل 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار سورۃ اللیل اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر آپ دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا تیل رات کو سونے سے پہلے سر میں لگائیں اور سر کی مالش کریں، انشاءاللہ عز و جل سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے۔ تو
اسلامی بہنیں اگر ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتی ہیں. ابھی یاد نہ ہو سکا ہو یا وظیفہ سمجھ نہ آیا ہو سر کے بال جھڑنے کا تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیت طلب فرما لیجیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس رسالے کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آگے تقسیم بھی کریں. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مبارک مہینہ ہے ماہ ربیع الاول, تو اس میں تحفتاً تقسیم کریں, تقسیم رسائل کا سلسلہ کریں, انشاءاللہ عز و جل ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ رہے گا. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا, اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل دعائیں بھی قبول ہوں گی, مسائل حل ہوں گے, اور مسافر کی تو دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے, دعا رد نہیں کی جاتی. اور راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا الحمدللہ عز و جل اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, اور آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ماشاءاللہ اتنا مبارک مہینہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا, اور عاشقان رسول کی الحمدللہ ایک تعداد ہے کہ جو اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتی ہے, اور روزے رکھتے ہیں, نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی اسلامی بھائیوں کی عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ روزے رکھتی ہیں. تو ابھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے بعد مناجات افطار, دعائے افطار کا سلسلہ ہوگا, تو اس میں بھی کوشش کریں کہ شریک رہیں. اور افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو نہ جانے کس کی دعا کے صدقے, کس کی آمین کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے, ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو دعا افطار میں بھی شامل رہیے گا. ابھی انشاءاللہ عز و جل دعا افطار کا بھی براہ راست سلسلہ ہوگا جو آپ مدنی چینل پر ابھی کچھ دیر کے بعد ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا, اور آپ یہ سلسلہ دعا افطار ملاحظہ کر سکیں گے. اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. یا رحم الراحمین ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے, اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا, یا رحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے صدقے ہماری بیماریاں, پریشانیاں, قرضداریاں, گھریلو ناچاقیاں, تنگ دستیاں, لڑائی جھگڑے سب دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو پھر